الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی قسط میں آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آپ کی یوم جمعہ کی طرف نسبت تک سنا تھا۔ آج اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد کی کتاب الصلاۃ میں پہلی جلد اور صفحہ 390 پر حدیث نمبر 1046 پر موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول فرمائی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالی اور روح ان کے سر تک پہنچی تو انہیں چھینک آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرمایا، یرحمک اللہ، یعنی اللہ آپ پر رحم فرمائے، یعنی اللہ تعالی آپ پر رحم فرمائے گا، یرحمک اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا، جاؤ ان لوگوں پر سلام کرو جو کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے، بیٹھی ہوئی ہے، اور غور سے سننا کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، پھر وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام گئے اور کہا، السلام علیکم۔ ان سب نے کہا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے ان کے لیے ورحمۃ اللہ بڑھا دیا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی۔ آپ علیہ السلام نے الحمدللہ کہنے کا ارادہ فرمایا تو اذن الہی سے آپ نے اللہ کی حمد کی۔ پھر اللہ نے فرمایا، اللہ کی تم پر رحمت ہے، اے آدم فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا، علیک السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ علیہ السلام بارگاہ الہی میں لوٹے تو اللہ نے فرمایا، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ یہاں اس حدیث پاک سے متعلق چند اہم باتیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، چھینک آنے پر حضرت آدم علیہ السلام کا حمد الہی کرنا اللہ کی توفیق، تعلیم اور اس کے حکم سے تھا۔ دوسرا، یہاں حضرت آدم علیہ السلام نے بطور خاص اس لیے حمد کی کہ اللہ تعالی نے اپنے فضل اور قدرت کاملہ سے آپ علیہ السلام کو نئے طور پر وجود بخشا، نیز آپ علیہ السلام کو متناسب قد و قامت اور صحت و تندرستی کے ساتھ پیدا کیا۔ اسی لیے روح پھونکے جانے کے بعد آپ علیہ السلام کو چھینک آئی، جو کہ مزاج کی درستی کی علامت ہے۔ اس فضل و احسان پر آپ علیہ السلام نے اللہ کی حمد کی۔ یعنی چھینکنا کیا ہے؟ یہ مزاج کی درستی کی علامت ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ کے یرحمک اللہ فرمانے میں دو احتمال ہیں۔ نمبر 1، یہ بندوں کی تعلیم کے لیے دعائیہ کلمہ کی صورت میں بیان فرمایا، جیسے سورہ فاتحہ میں ہمیں سیدھے راستے کی دعا کے الفاظ سکھائے ہیں، تو یہاں سکھایا کہ اولاد آدم چھینک کے جواب میں کیا کہا کریں، یرحمک اللہ کہا کریں، یہ فرمان۔ دوسرا یہ کہ یہ فرمان خبر کے لیے ہے، یعنی اس میں خبر دی گئی ہے کہ اللہ کی آپ علیہ السلام پر رحمت ہے۔ چوتھا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور دو احتمال عرض کیے، اور جو چند اہم باتیں ہیں ان اہم باتوں میں چوتھی بات، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے پاس جا کر سلام کرنے کا فرمایا گیا۔ اس میں عاجزی اور اس ادب کی تعلیم ہے کہ آنے والا
بیٹھے ہوں کو سلام کرے، یہی ادب ہے، اگرچہ آنے والا افضل اور بیٹھے ہوئے لوگ مفضول ہوں۔ فرشتوں نے جواب میں ورحمت اللہ کے الفاظ بڑھائے۔ اس میں یہ درس ہے کہ جواب سلام میں کچھ الفاظ زیادہ کرنا مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ سلام کرنا مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں داخل ہے۔ سلام کرنے سے محبت اور مسلمان بھائیوں کے دلوں میں الفت پیدا کرنے کا دروازہ کھلتا ہے، اور یہ چیز کمال ایمان کی طرف لے جاتی ہے۔ ملاقات کے وقت سلام کرنا بہت پرانی سنت ہے۔ اپنے رب کی طرف لوٹنے سے مراد یہ ہے کہ حصول برکت کے لیے اس جگہ لوٹے جہاں پہلے رب سے کلام کیا۔ اپنے رب کی طرف لوٹنے سے کیا مراد ہے کہ حصول برکت کے لیے اس جگہ لوٹے جہاں پہلے اپنے رب سے کلام کیا تھا، ورنہ رب عز و جل کی رحمت و قدرت ہر جگہ ہر طرف ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت و فضیلت اور برتری کے اظہار کا ذکر سماعت فرمائیں۔ تخلیق کے بعد ایک موقع پر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام اشیاء پیش فرمائیں، اور بطور الہام آپ علیہ السلام کو ان تمام اشیاء کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصولی علوم اور صنعتیں سکھا دیں۔ پھر یہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے مستحق تم ہی ہو، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا اور عدل و انصاف کرنا ہے، اور یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ خلیفہ کو وہ تمام چیزیں معلوم ہوں جن پر اسے اختیار دیا گیا اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک سورہ بقرہ پہلا پارہ 31ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے اگرچہ صاحب علم و عرفان تھے، لیکن چونکہ اللہ کریم نے انہیں علم الاسماء عطا نہیں فرمایا تھا، اس لیے وہ اشیاء کے نام نہ بتا سکے، اور بارگاہ الہی میں اپنی عجز کا اعتراف کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ فرشتوں کے اعتراف عجز پر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام بتانے کے ساتھ ساتھ اس کی تخلیق کی حکمت بھی بیان کر دی۔ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ آیت نمبر 33۔ اے فرشتو، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی یعنی دل میں سوچی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہیں، اور اللہ ان سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ یہاں اس واقعہ سے متعلق بھی دو باتیں ملاحظہ ہوں۔ پہلی یہ کہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا تو ہی آپ علیہ السلام نے ان کے نام بتائے، اگر وہ فرشتوں کو بھی علم عطا فرما دیتا تو وہ بھی ان کے نام بتا سکتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کا منصب عطا کرنا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کو پہلے تمام اشیاء اور ان کے نام اور ان کی کیفیات کا علم عطا فرما دیا گیا اور فرمایا گیا، اور فرشتوں کو چونکہ منصب خلافت پر فائز کرنا مقصود ہی نہ تھا، اس لیے انہیں ہر چیز اور اس کے نام اور کیفیت کا علم عطا نہ کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا علم اس قدر وسعت کے باوجود حضور اکرم علیہ السلام کے دریائے علم کا ایک قطرہ ہے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے قصیدہ حمزیہ میں فرماتے ہیں،
لک ذات العلوم من عالم الغیب ومنها لآدم الاسماء، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیب جاننے والے رب کریم کی طرف سے آپ کو علوم کی اصل حاصل ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل تمام اشیاء کا علم آپ علیہ السلام کے علوم کا ایک حصہ ہے۔ اور علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا علم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے ماخوذ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علوم کی اصل بلکہ ہر کمال کی اصل عطا کی گئی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے علوم کے ذریعے جو کہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حصہ ہیں، صرف فرشتوں کو عاجز کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علوم کے ذریعے ساری مخلوق کو عاجز کر دیا، اور یہی بات حق ہے۔ یہاں بطور درس و نصیحت دو باتیں ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر ایک، حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر فضیلت عطا ہوئی اس کا ظاہری سبب کیا تھا؟ ان کا علم تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادتوں سے بھی افضل ہے۔ دوسرا، اشیاء کے نام معلوم نہ ہونے پر فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اعتراف کر لیا۔ اس میں ہر صاحب علم بلکہ ہر مسلمان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو اس کے بارے میں لا علمی کا صاف اظہار کر دیا جائے، گھڑ گھڑ کر کے کچھ نہ کچھ بیان نہ کر دیا جائے، بتا نہ دیا جائے۔ نہیں آتا، نہیں معلوم تو صاف ظاہر کر دیا جائے کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے اس کا حل، مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ لوگوں کی ملامت سے ڈر کر یا عزت اور شان کم ہونے کے خوف سے کبھی کوئی بات گھڑ کر بیان نہ کی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ کرنے، ابلیس کے انکار و تکبر اور بارگاہ الہی سے اس کی مردودیت کا بیان سماعت فرمائے۔ تخلیق آدم سے پہلے فرشتوں کو سجدے کی تاکید۔ جب اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو اس کی پیشگی خبر دینے کے ساتھ ساتھ یہ تاکید بھی کر دی کہ تخلیق مکمل ہونے اور روح پھونکے جانے کے بعد فرشتے انہیں سجدہ کریں، جیسا کہ سورہ صاد میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا سورہ حجر میں، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جو مٹی بدبودار سیاہ گارے کی ہے، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور میں اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہونے اور ان میں روح پھونکے جانے کے فوری بعد یا فرشتوں کے سامنے آپ علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کیے جانے کے بعد اللہ کے حکم سے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ساتھ سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ آپ علیہ السلام سے افضل ہے، اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدہ کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدے، حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ اللہ کے حکم کے انکار کی وجہ سے اور نبی کی تعظیم کی انکار کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ قرآن مجید میں ابلیس کا یہ حال مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 116 میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر گئے، اس نے انکار کر دیا۔ سورہ حجر پارہ 14 میں آیت نمبر 30 اور 31 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ سورہ کہف میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 میں بھی اسی طرح بیان ہوا ہے، اور سورہ صاد میں بھی ارشاد ہے، ترجمہ: تو تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس سے پوچھ گچھ۔ ابلیس کا اصل تعلق اگرچہ جنات سے تھا، لیکن چونکہ یہ فرشتوں کا ہی ایک فرد شمار ہوتا اور اس پر بھی فرشتوں کے احکام جاری ہوتے تھے اور اسے بھی سجدہ کرنے کا باقاعدہ حکم تھا، جیسا کہ سورہ اعراف میں صراحت کے ساتھ ہے، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ما منعک الا تسجد اذ امرتک۔ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اس لیے جب اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ نے اس سے پوچھ گچھ کرتے ہوئے فرمایا، اے ابلیس، تو نے فرشتوں کے ساتھ اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے خاص اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا؟ کیا تو نے ابھی تکبر کیا ہے یا تو پہلے سے ہی تکبر کرنے والوں میں سے تھا؟ چنانچہ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ سورہ صاد میں فرمایا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقتک بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو تھا ہی متکبروں میں سے؟ ابلیس نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا اللہ، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے، چونکہ آگ مٹی سے اعلیٰ ہوتی ہے اس لیے میں آدم سے افضل ہوں، لہذا میری شان کے لائق نہیں کہ مٹی سے بنائے ہوئے انسان کو سجدہ کروں۔ ابلیس کے جواب سے متعلق سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا وہ قول بیان فرمایا، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ ترجمہ: ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ سورہ حجر میں ہے، قال لم اکن لاسجد، قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون۔ اس نے کہا، میرے لائق نہیں کہ میں کسی انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سیاہ بدبودار گارے سے تھی۔ قال انا خیر منہ، سورہ صاد میں، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس کا خود کو افضل سمجھنا باطل تھا، کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک و مولا فضیلت دے۔ اللہ کی بارگاہ میں فضیلت کا مدار اصل اور جوہر پر نہیں،
بلکہ مالک کی اطاعت اور فرما برداری پر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں فضیلت کا مدار، اللہ کی بارگاہ میں افضل ہونے، فضیلت کا مدار اصل یا جوہر پر نہیں بلکہ مالک کی اطاعت اور فرما برداری پر ہے۔ نیز آگ کا مٹی سے برتر ہونا بھی صحیح نہیں، کیونکہ آگ کی صفات میں تیش ہے، تیزی ہے اور بلندی چاہنا ہے، اور یہ چیزیں تکبر کا سبب بنتی ہیں، جبکہ مٹی کی صفات میں ٹھہراؤ ہے، عاجزی ہے اور صبر ہے۔ یوں ہی مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں، جبکہ آگ سے ملک ہلاک ہوتے ہیں، چیزیں ہلاک ہوتی ہیں۔ نیز مٹی امانت دار ہے، جو چیز اس میں رکھی جائے مٹی اسے محفوظ رکھتی ہے، جبکہ آگ میں جو چیز ڈالی جائے آگ اسے فنا کر دیتی ہے۔ نیز مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی، اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی، جبکہ